السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے، جو رستہ بتاتی ہے، اور انسان اس کے ساتھ روشنی کا ایک سفر طے کرتا ہے جس میں اس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کو بتاتی ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کیا ہے؟ خدا خوفی، یعنی انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہ سے رک جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرے، غلط کام کرتے ہوئے اس کے دل میں خوف ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ تو جس کے اندر یہ خدا خوفی ہوگی، تقوی ہوگا، یہ شعور اور احساس ہوگا، یہ کتاب اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گی، اس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلے گا، اس کے لیے رہنمائی ہے اس میں۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ پہلے بھی لوگوں کو ان کی شریعتوں کے مطابق روزہ رکھنے کا حکم تھا، ہماری شریعت میں بھی حکم ہے، اور روزہ رکھنے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، انسان کے اندر خدا خوفی کا پیدا ہونا۔ ظاہر ہے کہ کھانا پینا، حلال اشیاء، یہ سب چیزیں ویسے ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اگر روزہ رکھ کر ہم ان سے بھی رک رہے ہیں تو پھر خدا خوفی پیدا ہوتی ہے کہ انسان گناہ کے کاموں سے تو بہر طور رک ہی جائے۔ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور ہمارا روزہ ہوتا ہے اور گرمی شدید ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں اندر چوکیدار گلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو یہ بتائے کہ جی پانی حلق سے نیچے گیا ہے یا نہیں گیا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہر روزے دار اس پانی کو حلق سے نیچے نہیں کرتا بلکہ کلی کر کے باہر نکال دیتا ہے یا چھپ کر نہیں کھاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خالص اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ چاہے وہ مجمع میں ہے یا بالکل وہ اکیلا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو بس یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ احکامات لاگو کیے ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے جائز قرار دی ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، تو ان کی پابندی وہ اپنی طور پر پوری طرح سے کرے تاکہ اللہ اس سے راضی رہے اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچا رہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ایک پریکٹس کروائی گئی تاکہ ہمارے اندر یہ تقوی پیدا ہو۔ اور پھر آیت نمبر 185 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، اور فرقان ہے یعنی یہ تفریق کر کے بتا دیتا ہے صحیح اور غلط کا فرق۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن سب کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن اس میں سے ہدایت لیتا کون ہے؟ ھدی للمتقین ہے، تو سب انسانوں کے لیے، ھدی للناس، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت لیتا کون ہے؟ ملتی کس کو ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے۔ تو تقوی انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس قرآن سے پورا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے، اسی مہینے میں اس قرآن کو اتارا۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سے اس مہینے میں ایک ایسا عمل پریکٹس کروایا، ایسا عمل ہم پر فرض کیا جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی وجہ سے اس کتاب سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو، اس کتاب کا ہمیں فائدہ حاصل ہو، تاکہ ہم اندھیروں میں نہ بھٹکتے پھریں بلکہ اس کی روشنی کے ساتھ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو جو کوئی مریض ہے اور مسافر ہے تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، یعنی اگر شرعی عذر ہے کسی کا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کا روزہ رہ گیا تو وہ بعد میں اس کو پورا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی رخصت ہے تو بعد میں بھی پورا نہ کریں، بعد میں رکھیں گے،
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تمہاری گنتی پوری ہو، تم گنتی پوری کرو، جتنے تھے 29 یا 30 روزے وہ تمہارے پورے رہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ جو اس نے تم کو یہ راہ دکھائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ روزے کے مقاصد میں تقوی کا حصول بھی ہے، روزوں کی گنتی پوری کرنا بھی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی ہے، جو کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی کہ ہم روزے رکھیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور اس کتاب سے ہمیں رہنمائی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس احسان کے بدلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کو مانیں، مادی نعمتوں کو بھی، اور یہ جو روحانی نعمت ہے کہ تقوی کا حصول ایک روحانی نعمت ہے، پھر اس نعمت کے مل جانے پر قرآن سے رہنمائی مل سکنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ رمضان، قرآن اور تقوی یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے ان تینوں کو یہاں پر روزوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اور رمضان میں آپ نے 4 ٹارگٹس اپنے سیٹ کر لینے ہیں کہ جب 30 روزے آپ کے گزر جائیں، رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، تو آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں پہنچی یا نہیں پہنچی۔ نمبر 1، لعلکم تتقون، دیکھیں کہ آپ کے اندر تقوی کچھ جنریٹ ہوا، کوئی خدا خوفی میں اضافہ ہوا، یا ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، آپ کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہے، یہ جو ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں رمضان کے، اس میں آپ نے جتنے روزے اللہ نے فرض کیے تھے اتنے ہی رکھے ہیں یا آپ کے رہ گئے ہیں کچھ، اور اگر رہے ہیں تو آپ نے بعد میں پورے کیے ہیں یا نہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کی کمپلیشن پر دیکھیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب چاند نکل آتا ہے عید کا تو اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس ہدایت پر جو اللہ نے دی، اس پر آپ نے اس کی بڑائی بیان کی یا نہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آپ اس کے شکر گزار ہوئے یا نہیں۔ ویسے تو ہر کھانے کے بعد، ہر افطاری کے بعد، ہر لمحے، ہر نعمت پر ہی اللہ کا شکر، لیکن اس بہت بڑی نعمت پر، رمضان کے آنے پر، روزوں کے ملنے پر، خدا خوفی پیدا ہونے پر، اور اس کتاب سے رہنمائی ملنے پر، اس کتاب کے نازل ہونے پر، اس کتاب کو ہمارے لیے رہنمائی بنا کر بھیجنے پر، ان سب باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی یا نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے وہ بنیادی مقاصد جو ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخیر و عافیت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔